بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسم اعظم کا بہت ہی پاورفل وظیفہ، یہ وظیفہ جس بھی مقصد کے لیے کریں گے، جس بھی حسرت کے لیے کریں گے، جس بھی خواہش کے لیے کریں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے لازمی پورا ہوگا۔ اسم اعظم کا بہت ہی مجرب اور بہت بڑا عمل ہے۔ جو بھی شخص ایک دفعہ یہ عمل کر لے گا، انشاءاللہ تعالی جس بھی مقصد کے لیے کرے گا، اللہ پاک کے حکم سے اس وظیفہ کی برکت سے جو بھی حسرت مراد مقصد ہوگی لازمی پورا ہوگا۔ جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کرے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے لازمی کامیاب ہوگا۔ اسم اعظم کا بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت پاورفل عمل ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس عمل کو کیا ہے اور اس عمل کو کر کے اپنے جو بھی مقاصد تھے ان کو حاصل کیا ہے۔ زندگی میں جو بھی پریشانیاں، تنگ دستیاں، مصیبتیں تھیں، ان کو ختم کیا ہے۔ یہ عمل آپ کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ بہت آسان عمل ہے، اسم اعظم کا بہت بڑا اور بہت آسان عمل ہے۔ صرف 15 سے 20 منٹ کا یہ عمل ہے۔ اپنی زندگی میں 15 سے 20 منٹ نکال کر اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں جو بھی خواہشات جو آپ کو لگ رہی ہوں کہ صرف خواہشات ہی رہ جائیں گی، کبھی پوری نہیں ہوں گی، زندگی کے جو بھی مقاصد ہیں، آپ کے جو بھی حسرتیں ہیں، اس عمل کو کرتے ہوئے آپ ان سب کو پورا کر سکتے ہیں، اور صرف چند دنوں میں پورا کر سکتے ہیں۔ کوئی سالوں کی بات نہیں ہے، کوئی مہینوں کی بات نہیں ہے، چند دنوں میں پورا کر سکتے ہیں۔ صرف بتائے ہوئے طریقے سے اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کی جو بھی حسرتیں، خواہشات ہیں، ان کو دنوں ہی دنوں میں پورا کر سکتے ہیں۔ دولت کا اس قدر مجرب، نایاب وظیفہ ہے کہ اگر کوئی فقیر آدمی بھی اس عمل کو کر لے تو بادشاہ بن جائے گا۔ اگر مانگنے والے ہاتھ ہیں تو بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ بہت مجرب عمل ہے۔ زندگی میں ایک دفعہ اس عمل کو لازمی آزمائیں، کسی بھی مقصد کے لیے آپ کریں، انشاءاللہ تعالی لازمی آپ کا مقصد پورا ہوگا۔ جو بھی خواہش ہوگی لازمی پوری ہوگی۔ آپ اسے کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کاروبار میں برکت کے لیے کر سکتے ہیں، رزق میں برکت کے لیے کر سکتے ہیں، مال و دولت میں اضافہ کے لیے کر سکتے ہیں۔ دولت میں تنگ دستی، مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، دولت میں کمی ہے، رزق میں کمی ہے، مال و دولت میں کمی ہے، یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے دولت اس قدر آ جائے گی، رزق میں اس قدر اضافہ ہو جائے گا، کاروبار میں اس قدر اضافہ ہو جائے گا کہ ساری زندگی اگر بانٹتے بھی رہیں گے تو کبھی ختم نہ ہوگی دولت اگر ساری زندگی بانٹتے بھی رہ جائیں گے تو کبھی ختم نہ ہوگی۔ آپ کی نسلیں گھر بیٹھ کے آرام سے کھا سکتی ہیں۔ صرف 15 سے 20 منٹ کا یہ عمل ہے۔ بتائے ہوئے طریقے سے اگر کوئی بھی میری بہن یا بھائی یہ عمل کر لیتا ہے تو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کرے گا لازمی پورا ہوگا۔ چاہے کسی بیماری کے لیے کر رہے ہیں، چاہے کسی گھریلو پریشانی کے لیے کر رہے ہیں، کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے، مصیبت ہے، تنگ دستی ہے، اس کے لیے آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے جو بھی پریشانی ہوگی ختم ہو جائے گی۔ اولاد اگر نہیں ہوتی تو اولاد کے لیے یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے اولاد ہوگی۔ کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، بڑی سے بڑی لا علاج اور پرانی سے پرانی بیماری کے لیے آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی چاہے آپ خود بیمار ہیں یا آپ کا کوئی عزیز بیمار ہے، یہ عمل کر کے اس کے لیے کریں یا اس کو پانی پہ یہ عمل کر کے دم کر کے پلا دیں، انشاءاللہ تعالی پرانی سے پرانی لا علاج بیماری ختم ہو جائے گی۔ جتنی بھی بڑی بیماری اللہ پاک کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ اگر دولت کے لیے کر رہے ہیں، قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض آپ نے دینا ہے، یہ عمل بتائے ہوئے طریقے سے کریں، قرض اس طرح سے اتر جائے گا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اتنے کم وقت میں اتنا قرض اتر کیسے گیا۔ آپ کے آس پاس والے عزیز، رشتہ دار، پڑوسی سب دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ اتنے کم وقت میں اتنی دولت کہاں سے گئی۔ یہ عمل آپ دنیا کے کس مرضی کونے میں موجود ہیں یہ عمل کر سکتے ہیں، دنیا کے جس مرضی کونے میں موجود ہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بس یہ خیال رکھنا ہے کہ جس طرح سے عمل کو بتایا جائے بالکل اسی طرح سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اسم اعظم کا بہت بڑا عمل ہے، بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔
صرف ایک دفعہ اس عمل کو بتائے ہوئے طریقے سے کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں جو بھی پریشانیاں مصیبتیں ہیں ختم ہو جائیں گی، اور زندگی کے جو بھی مقصد ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو کرتے ہوئے آپ حاصل کریں گے۔ بس طریقہ ذرا غور سے سماعت فرما لیجئے گا۔ کوئی بھی عمل کرنے کے لیے اس کا طریقہ پتہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح سے، جس ترتیب سے، جس تعداد کے ساتھ عمل کو بتایا جاتا ہے، وظیفہ کو بتایا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے اگر کیا جائے تو لازمی کام میں آتا ہے۔ اور کوئی بھی عمل کرنے کے لیے اس کی اجازت کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ عامل کی اجازت کے بغیر کوئی بھی عمل کام میں نہیں آتا۔ آپ ایک دفعہ اچھے سے اس عمل کو سمجھ لیں، اس کے بعد میں آپ کو اس عمل کی اجازت بھی دوں گا۔ درخواست صرف اتنی سی ہے، چاہے میری کوئی بہن یا میرا بھائی کوئی بھی عمل کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا طریقہ اچھے سے سمجھ لیجئے گا۔ اس عمل کو کرنا کس طرح سے ہے یہ آپ نے اچھے سے سمجھ کے پھر اس عمل کو کرنا ہے۔ طریقہ آپ ذرا غور سے سماعت فرما لیجئے۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ پہ آپ بیٹھ کے یہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ دن میں یہ عمل کر سکتے ہیں، رات میں کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، سونے سے پہلے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، صبح اٹھنے کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جس وقت بھی آپ فری ہوں، 15 سے 20 منٹ آپ کے پاس ہوں، آپ اس عمل کو کریں، دل سے کریں۔ جس طرح سے بتایا جائے گا بالکل اسی طرح سے آپ یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی دور ہو جائے گی، جو بھی مقصد ہوگا حاصل ہوگا۔ جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے لازمی حاصل ہوگا۔ طریقہ آپ ذرا غور سے سماعت فرما لیجئے، اس عمل کو کرنا کس طرح سے ہے۔ چاہے میری کوئی بہن یا بھائی جو بھی یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، خواہ وہ اپنے لیے کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنے کسی عزیز کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، والدین کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، بچوں کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، کسی کے لیے بھی آپ یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، خواہ وہ آپ کے پاس ہے یا دنیا کے جس مرضی کونے میں موجود ہے۔ طریقہ آپ نے ذرا غور سے سمجھ لینا ہے، اس عمل کو کرنا کس طرح سے ہے۔ کسی بھی جگہ پہ باوضو ہو کے پاک صاف جگہ بیٹھ جانا ہے، چاہے گھر بیٹھ جائیں، چاہے جاب والی جگہ ہیں وہاں یہ عمل کر لیں، کاروبار والی جگہ پہ ہیں وہاں یہ عمل کر لیں، دنیا کے جس مرضی کونے میں موجود ہیں، آپ نے باوضو ہو کے پاک صاف جگہ پہ بیٹھ جانا ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس مقصد کی آپ نے نیت کر لینی ہے، اللہ پاک پہ کامل یقین رکھتے ہوئے اس عمل کی نیت کرنی ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس مقصد کی، اس پریشانی کی نیت کر لینی ہے آپ نے۔ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھ لیں یا جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد جو پہلا عمل ہے آپ نے ذرا غور سے سمجھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حیو یا قیوم، 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 یا حیو یا قیوم۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اسم اعظم کو آپ نے یا حیو یا قیوم 101 مرتبہ پوری تعداد کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ پوری تعداد کے ساتھ چاہے تسبیح پہ پڑھ لیں یا چاہے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، جس طرح سے آپ کو بہتر لگے۔ 101 مرتبہ پوری تعداد کے ساتھ یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے۔ یہ عمل ختم کرنے کے بعد اپنا جو بھی مقصد ہے دل میں رکھتے ہوئے اللہ پاک سے دل ہی دل میں بیان کرتے رہنا ہے، اور دوسرا عمل شروع کر دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے۔ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس عمل کو شروع کر دینا ہے۔ 121 مرتبہ پوری تعداد کے ساتھ آپ نے یا ذل جلال والاکرام پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، آرام آرام سے دل ہی دل سے پڑھنا ہے، آرام آرام سے دل دل میں پڑھنا ہے، کوئی اونچا نہیں پڑھنا، کوئی جلدی نہیں کرنی، آرام آرام سے دل سے پڑھنا ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے، کوئی جلدی نہیں کرنی اور دنیا کا کوئی خیال آپ کے دل میں نہ ہو، آرام آرام سے آپ نے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، 121 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے کے بعد پھر 2 سے 3 منٹ آپ نے خاموش رہنا ہے،
اس 2 سے 3 منٹ میں آپ نے اپنا مقصد اللہ پاک سے بیان کرتے رہنا ہے، جس بھی مقصد کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں اللہ پاک پہ کامل یقین رکھتے ہوئے اللہ پاک سے اپنا مقصد بیان کرتے رہنا ہے۔ اس کے بعد ایک آخری وظیفہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، آرام آرام سے، اسی طرح سے دل ہی دل میں، جلدی نہیں کرنی کوئی بھی، آرام آرام سے 121 مرتبہ پوری تعداد کے ساتھ یا ارحم الراحمین آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اس عمل کو ختم کر دینا ہے۔ 121 مرتبہ پوری تعداد کے بعد اپنے مقصد کو دل میں رکھتے ہوئے اس عمل کو ختم کر دینا ہے۔ جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 5 سے 10 منٹ آپ نے اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے، اللہ 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 اللہ، بالکل اسی طرح سے، ٹھیک ہے؟ کوئی جلد بازی نہیں کرنی، آرام آرام سے پڑھنا ہے، آرام آرام سے دل سے پڑھنا ہے۔ 10 منٹ ذکر کرنے کے بعد سجدہ میں جا کے یا ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے اپنا مقصد بیان کرنا ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے، جس بھی پریشانی کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے، اس پریشانی کی، اس مقصد کی اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ چاہے سجدہ میں جا کے دعا کر لیں، چاہے ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں، جس طرح سے آپ کو بہتر لگے اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، اللہ پاک سے اپنا مقصد مانگیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی خواہش ہوگی، جو بھی حسرت ہوگی پوری ہو جائے گی، جو بھی پریشانی، تنگ دستی، مصیبت ہوگی ختم ہو جائے گی۔ آپ نے یہ عمل کم از کم 1 ہفتہ لازمی کرنا ہے۔ کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، کوئی بھی جگہ موجود ہیں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ صرف 10 سے 15 منٹ کا عمل ہے، کوئی جگہ کی پابندی نہیں ہے، کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کا مقصد انشاءاللہ تعالی 2-3 دن کے اندر اندر پورا ہو جائے گا، لیکن آپ نے یہ عمل کم از کم 1 ہفتہ لازمی کرنا ہے۔ 1 ہفتہ کے اندر اندر آپ کو اس عمل کے آثار نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ 1-2 دن میں ہی آپ کو آثار نظر آنا شروع ہو جائیں گے، لیکن آپ نے کم از کم اس عمل کو 1 ہفتہ لازمی کرنا ہے۔ 1 ہفتہ سے کم نہیں کرنا، زیادہ آپ جتنا چاہے کر سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ باقی اگر کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالی آپ کی پوری رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور جو میرے سبسکرائبرز ہیں، میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، ان کو عام اجازت ہے وہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور جنہوں نے لائک نہیں کیا ہوا ان سے درخواست ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں تاکہ آپ تک مزید اس طرح کی عملیات، وظائف پہنچتے رہیں اور آپ کو بھی اجازت ہو سکے آپ ان میں سے کوئی بھی عمل کر سکیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں گے اور چینل سبسکرائب کر دیں گے تو آپ کو اجازت ہو جائے گی، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل چھوڑ کے میرے اس چینل پر جتنے بھی عملیات، وظائف بتائے گئے ہیں ان میں سے کوئی عمل کر سکتے ہیں۔ جس بھی مقصد کے لیے کریں گے انشاءاللہ تعالی سے لازمی پورا ہوگا۔ یہ عملیات، وظائف بار آزمائے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ تک اس لیے پہنچائے جاتے ہیں تاکہ اگر میری کوئی بھی بہن یا بھائی کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں تو یہ عمل کر کے، وظائف کر کے اپنی پریشانی کو دور کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔